أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء الله صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء الله وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء الله فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا.
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل. مومنین گرامی، استقبال ماہ محرم کی مجلس جناب سید علی رضا جعفری صاحب کے گھر پہ منعقد ہو رہی ہے، اور اب یہ روایت ہو گئی ہے کہ ایسے ایام میں جناب علی رضا صاحب یہ مجالس اور محفل منعقد کرواتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ان کو، ان کے خانوادے کو یہ توفیقات عطا کرتا رہے اور اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وسعت رزق عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا ہمارے بہت ہی معروف اور بہت خلوص سے پڑھنے والے سوز خان پسران عباس علی نقوی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں، سوز خانی فرمائیں. اور تھوڑا سا اگر درمیان میں کچھ لوگ آ جائیں، کیونکہ مقرر یا سوز خان نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سامنے لوگ نہ ہوں. بآواز بلند سلام. ہاں، بلندتر نعرہ صلوات. اللہم اسے شارٹ کر یہ لٹکتا رہے. اب نزدیک ہے. ہاں اٹس اوکے، بس ٹھیک ہے. بلندتر نعرہ صلوات. ایک دفعہ ذرا اور مل کے درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 4 مصرے ابتدا میں پیش کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. سجدے سے سر اٹھا نہ سکے حسین وہ. بلند تر نعرہ صلوات.
بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی مل کے درود پڑھ لیجئے بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری جاگنے والوں کو محروم تو عالم رکھا جاگنے والوں کو محروم تو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدا اے خدا تجھے کوئی بلند تر نعرے صلوات سلام کے چند اشعار پیش کروں گا آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا ایک دفعہ ذرا مل کے درود پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد درے شاہ نجف کی خاک جس کے سر کی زینت ہے درے شاہ نجف کی خاک جس کے سر کی زینت ہے تو پھر تاج شہنشاہی کی اس کو کیا ضرورت ہے درے شاہ نجف کی مدد کر اے خدا یہ فیصلہ کرنے میں دقت ہے مدد کر اے خدا یہ فیصلہ کرنے میں دقت ہے کہ ہے جنت میں مجلس یا اسی مجلس میں جنت ہے کہ ہے جنت میں مجلس یا اسی مجلس میں جنت ہے یہی کہتا ہوا مغرب سے سورج بھی پلٹ آیا یہی کہتا ہوا مغرب سے سورج بھی پلٹ آیا علی کا روح انور دیکھنا عین عبادت ہے علی کا روح انور اور ہمیشہ بغض کا سورج سوانے سے پہ رہتا ہے ہمیشہ بغض کا سورج سوانے سے پہ رہتا ہے علی کے
دشمنوں کے واسطے ہر دن قیامت ہے علی کے دشمن اور خصوصی توجہ جاؤں گا شعر میں علی کی انگلیوں پہ باب خیبر دیکھ بتلایا علی کی انگلیوں پہ باب خیبر دیکھ بتلایا تمہارے ہاتھ کی روٹی میں زہرا کتنی طاقت ہے تمہارے ہاتھ کی روٹی علی کی انگلیوں پہ باب خیبر دیکھ بتلایا تمہارے ہاتھ کی روٹی میں زہرا کتنی طاقت ہے اور مسلمانوں سے کہے تو اپنے سجدوں پہ نہ اترائے مسلمانوں سے کہے تو اپنے سجدوں پہ نہ اترائے جسے کہتے ہیں جنت میرے ایک آنسو کی قیمت ہے جسے کہتے ہیں جنت میرے ایک آنسو کی قیمت ہے زمین پر کربلا ہے آسمان پر کربلا والے یہاں بھی اپنی جنت ہے وہاں بھی اپنی جنت ہے یہاں بھی اپنی اور ستے جعفر مرحوم کے دو اشعار لگاؤں گا نہ لگ جائے کہیں نبیوں پہ کفر و شرک کا فتح دلیل دیکھئے گا دلیل نہ لگ جائے کہیں نبیوں پہ کفر و شرک کا فتح انہیں بھی یا علی حیدر مدد کہنے کی عادت ہے انہیں بھی یا علی آخری شعر تقیہ کرنا بھی چاہوں تو مجھے سے ہو نہیں سکتا تقیہ کرنا بھی چاہوں تو مجھے سے ہو نہیں سکتا کہ مجھ کو چلتے پھرتے یا علی کہنے کی عادت ہے درے شاہ نجف کی سورہ فاتحہ پھر علم و غم کے دن آئے لو اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے اور سر پیٹو کے مظلوم کے ماتم کے دن آئے پھر آئی قیامت
فتح کے محرم کے دن آئے اور پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے پھر غم سے بھڑکنے لگی اور آتش جگروں میں اور پھر تعزیے رکھے گئے عزاداروں کے گھر ہائے پھر تعزیے رکھے گئے ارے عزاداروں کے گھر ہائے آفت کے مصیبت کے قیامت کے یہ دن ہے ارے سادات پہ آفت کے تباہی کے یہ دن ہے زینب سے برادر کی جدائی کے یہ دن ارے زینب سے برادر کی جدائی کے یہ دن ہے زہرا کے بھرے گھر کی صفائی کے یہ دن ہائے بے وارثوں سے وارثوں کا ساتھ چھٹے اور زہرا کا بھرا گھر سے اور زہرا کا بھرا گھر سے اور جنگل میں لوٹا ہائے اس طرح سے اب راویے صادق نے ہے لکھا اور داخل ہوئے جب کربو بلا میں شہبالا اس دم ہوئے شبیر رفیقوں سے یہ گویا اور اس جا پہ کرو خیمہ سادات کو ہائے ہر حلقے سے یا خون کا اور فوارہ چھٹے گا ہائے یہ وہ ہے زمین جسے میں میرا کنبہ لوٹے ہائے یہ ہے وہ زمین جسے میں میرا کنبہ لوٹے ہائے پھر رو کے یہ فرمانے لگے بادل مصر اور لٹ جائے گا یا فاطمہ اور زہرا کا برا کر سے کیا پانی کو اولاد پیغمبر اور پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں سے ہوئے چھن جائیں گے گوہر کے جو روئے گی سکینہ ارے اس دشت میں بابا کو ڈھونڈے گی سکینہ ہائے چھن جائیں گے گوہر کے جو روئے گی سکینہ ہائے اس دشت میں بابا کو اور ڈھونڈے گی سکینہ ہائے لاشیں بھی غریبوں کے یہاں ہوئیں گے پاما اور تیروں سے کسی ماں
سمیلا اور نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرے ہائے عاشور کو سر ننگے اور سیدانیاں ہونگی ہائے قاسم کے تو لاشیں کی اور پامالیاں ہائے عاشور کو سر ننگے اور سیدانیاں ہونگی ہائے قاسم کے تو لاشیں کی اور پامالیاں ہونگی لو اہل عذاب ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی اسلام پاک نقوی صاحبان استقبال ماہ محرم کی مجلس سے ثانی فرما رہے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کا ثواب اور برکت جناب سید علی رضا یافعی صاحب کے مضمومین کو پہنچائے۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور حاضرین مجلس سے اس استقبال ماہ محرم کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم۔ جنان میں جناب شیخ عباس قمی نے ان زیارات کو نقل کیا ہے۔ 3 زیارات حضرت عباس کی بیان کی گئی ہیں۔ اس سے مقام حضرت عباس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں 26 ہجری میں، بابا کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا کی شہادت کے وقت حضرت عباس جو اپنے 4 بھائیوں میں سے سب سے بڑے 14 سال کے تھے، باقی بھائی مختلف عمروں میں، یعنی جب مولا تشریف لاتے ہیں تو لے جاتے ہیں اس دنیا سے، تو جو باقی بھائی ہیں وہ چھوٹے تھے۔ یہ حضرت عباس مولا کی زندگی میں پرورش پائی۔ 1-2 واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عباس کی مولا امیر پرورش کر رہے، اپنی گود میں بٹھا کر کے
اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں، بیٹا کہو ایک، آپ نے کہا ایک۔ مولا نے کہا بیٹا کہو دو، عباس خاموش ہو گئے، بہت ابھی تازہ بولنا شروع کیے، خاموش ہو گئے۔ مولا نے کہا بیٹا کہو دو، کہا بابا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں اس زبان سے دو کیسے کہوں۔ مولا امیر نے پیشانی چومی حضرت عباس کی، کتنا بڑا مقام ہے۔ معرفت حضرت عباس بچپن میں اس طرح سے ہے، اور جس ماں نے تربیت کی حضرت عباس کی، قطع نظر اس کے کہ ائمہ معصومین تربیت کرنے والے ہیں، لیکن جس ماں کی گود میسر ہوئی حضرت عباس کو، اس ماں کا ادب تو دیکھیں کہ جس وقت پہلی رات آئی مولا کے گھر میں، مولا نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگو، آج کی رات میں آپ کو تحفہ دوں۔ نام چونکہ فاطمہ کے لابیہ تھا، مجھ سے کچھ مانگو۔ کہا مولا ایک خواہش ہے، فرمایا کہو۔ کہا مولا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کبھی فاطمہ کے نام سے نہ بلاؤ۔ پوچھا قسمت کے اموں کے فاطمہ، وجہ کیا ہے؟ تیری ماں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کہا مولا میں نہیں چاہتی، جب مجھے آپ فاطمہ بلائیں گے نا آپ کے بیٹوں کا غم تازہ ہو جائے گا، ماں یاد آ جائے گی۔ مولا میں نہیں چاہتی کہ نام لینے سے آپ کے بیٹوں کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد مولا نے ام البنین کہنا شروع کی۔ خدا نے اس ہستی کو 4 بیٹے دیے، کیسے تربیت کیا اس ہستی نے اپنی اولاد کا کہ کبھی بھی حضرت عباس نے شہزادوں کو بھائی نہیں کہا، بہت چھوٹے تھے، سید الشہداء سے 23 سال چھوٹے تھے حضرت عباس، اور اتنی زیادہ محبت کرتے تھے امام حسین حضرت عباس سے، اور حضرت عباس بھی اسی طرح امام حسین سے شدید محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ حضرت حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، بابا کے پاس موجود تھا، مجمع افراد موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ عباس اس بچپن میں گھر سے دوڑ کے جاتے ہیں اور پانی بھر کے لائے ہیں جو گر رہا ہے عباس کے اوپر، اور آ کر کے حسین کو پیش کیا۔ خداوند عظیم نے یہ ہستی جو اس دنیا میں بھیجی ہے، سید مکرم نے خوب بات کہی کہ معصوم ہے حضرت عباس، مجھے یقین ہے کہ حضرت عباس معصوم ہے، حضرت علی اکبر معصوم ہے، امام نہیں بن سکے اس لیے کہ سیدہ کی اولاد میں امامت منحصر ہے، اولاد سیدہ کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا۔ حضرت علی اکبر امام نہیں بن سکے اس لیے کہ سیدہ کی جو صلبی اولاد ہے نا 2 شہزادے، ان کے علاوہ 2 بھائی امام نہیں بن سکتے، یہ قانون ہے، یہ سیدہ کا شرف ہے کہ امامت منحصر ہو گئی اولاد سیدہ میں، اور 2 صلبی بیٹے سیدہ کے ہیں، دونوں امام قرار پائے، ورنہ 2 بھائی امام نہیں بن سکتے۔ حضرت عباس کی ذات میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ جو مقامات خداوند عظیم نے عطا کیے ہیں وہ الہام ہے خدا کی طرف سے۔ زق العباس علما زکا، معصوم فرماتے ہیں کہ عباس کو علم کی اس طرح سے غذا دی گئی ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا دیا کرتا ہے۔ اتنے معصوموں نے جب حضرت عباس کی تربیت کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عباس نے کبھی اپنا وجود ظاہر نہیں کیا۔ پوری تاریخ شاہد ہے حضرت عباس کسی مقام پر اپنے بھائی تشریف فرما ہوں اور حضرت عباس زبان کھولیں، باوجود اس کے کہ عالم و آل محمد، ایک عالم ترین شخص ہے، روحانیت کے لحاظ سے عابد ترین شخص ہے، لیکن کبھی بھی یہ ادب ملحوظ خاطر رکھا عباس نے کہ کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے جرأت نہیں کی ہے کچھ بولنے کی۔ حتیٰ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب آیا نا شمر، اور اس نے آ کر کے امان نامے کے لیے آواز دی حضرت عباس کو، سید الشہداء کے ادب کی وجہ سے حضرت عباس خاموش رہے۔ حضرت عباس کے بھائی بھی موجود تھے، حضرت بھی موجود تھے، لیکن مولا کے سامنے چونکہ بولتے نہیں تھے نا، شمر آوازیں دے رہا ہے باہر سے، اینا بنو اختنا، ہمارے بھانجے کہاں پہ ہیں؟
مولا نے کہا کہ عباس اجیبو ہو ولو کانا فاسقا، عباس جواب دو، بے شک فاسق ہے بلانے والے، تم اسے جواب دو۔ جب مولا نے اجازت دی تب حضرت عباس نے جواب دیا۔ اتنا زیادہ ادب کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ ائمہ کے بھائیوں کو دیکھیں، تاریخ شاہد ہے ہمارے پاس، ائمہ کے بھائی ہیں، لیکن آپ دیکھیں عبداللہ اختر نے کیا کیا۔ جس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا مرحلہ آتا ہے، عبداللہ اختر جو ہے وہ اپنی امامت کا اعلان کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد میں، زید النار ادھر اپنی الگ سے نشست بنا کر کے لوگوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرا باپ ایسا۔ حضرت نے منع فرمایا۔ یہ بھائی ہیں ائمہ طاہرین کے۔ جعفر کذاب کا واقعہ تو آپ ویسے پر جانتے ہیں، ائمہ طاہرین میں اس طرح کے گزرے ہیں جو بیٹے ہیں اور ائمہ کے بھائی ہیں، حالانکہ وہ علم کے لحاظ سے بالکل ناپختہ تھے۔ عبداللہ افتہ سے جو مسئلہ پوچھا گیا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ سونے کی زکوٰۃ کیا، اسے نہیں پتا تھا۔ جو اصحاب پوچھنے کے لیے آئے تھے ائمہ کے، وہ جانتے تھے یہ غلط کہہ رہا ہے، لہذا اٹھائے اس کے پاس سے کہ یہ تو نہیں جانتا، یہ امام کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ نہ جاننے کے باوجود بھی صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ ہم امام کے بیٹے، وہ ایک امام کے مقابل میں دعوی امامت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہستی آپ دیکھیں کہ جس کی اس طرح سے تربیت کی مولا امیر المؤمنین نے خود، اور مولا امیر کے بیٹے ہیں، کبھی بھی بھائی تشریف فرما ہو اور عباس نے کوئی حدیث تک بیان کی ہو، نہیں کیا حضرت عباس۔ عجیب ہے، یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ان امن العباس، چھٹے امام کے یہ لفظ ہے، کانا نافذ البصیرہ وصلب الایمان، کہ ہمارا چچا عباس گہری بصیرت رکھتا اور صلب الایمان، اس کے باطن میں ایمان رچ بس گیا تھا۔ عباس اس طرح سے تھے، ایمان انسان کے اندر اس طرح سے ہو اور معصوم گواہی دے اس کی عظمتوں کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے۔ یہ حضرت عباس کی بصیرت ہی تو تھی کہ شمر نے جس وقت امان نامہ پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا لعنت ہے تم پہ اور تمہارے امان نامے۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو اور اپنے سید و سردار کو چھوڑ کر کے ان اولاد لعنا کی اطاعت میں چلے جائیں، کہ لعنت ہے تمہارے اوپر۔ جواب بھی اس لیے دیا کیونکہ سید الشہداء نے خود ارشاد فرمایا عباس جاؤ اس کو جواب دو، ورنہ جواب نہ دیتے۔ شب عاشور جب سید الشہداء نے فرمایا کہ چلے جاؤ، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے، تم میں سے کسی کو نہیں ماریں گے، چلے جاؤ، رات کا وقت ہے۔ سب سے پہلے جو ہستی بولی وہ حضرت عباس۔ مولا کیوں چلے جائیں؟ اس خاطر کہ آپ کے بغیر زندہ رہے۔ مولا ایسا دن نہ دکھائے خدا بند عظیم کہ آپ کے بغیر میں زندہ رہوں۔ اس طرح سے جب کہا نا حضرت عباس نے، مولا حسین کس حد تک دل کے لحاظ سے مطمئن ہو۔ شب عاشور بہن بیان کرتی ہے کہ میں گزری خیمہ عباس کے سامنے، اندر بیٹھے اپنے تینوں بھائیوں کو لے کر، بھائیوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کل کیا کرو گے؟ سب نے کہا کہ جو آپ حکم کریں گے۔ کہا جب تک ہم زندہ ہیں نا حسین کو کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ کربلا میں اگرچہ باقی شہداء بھی اس طرح سے تھے، سب کہتے تھے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے نا، پھر بھی آپ پہ قربان ہوں گے۔ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تردید پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت عباس کا مقام بالکل الگ ہے۔ مکہ سے لے کر کربلا تک، مدینہ سے مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک، حسین کا یوں سمجھیں کہ سب کچھ عباس تھے۔ کوئی بات بھی ہوتی حسین کہتے عباس کو بلا، عباس کو بلا۔ ایک لفظ کہا ہے سید الشہداء نے حسین کے عباس کے لیے، اس لفظ پہ غور کریں۔ جب 9 محرم کی عصر کے وقت
سید الشہداء خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں، تلوار پہ پیشانی کو ٹیکا ہوا ہے، سو ایک مرتبہ گھوڑوں کی آوازیں آئیں، ٹاپوں کی آوازیں، لشکر خیموں کی طرف آ رہا۔ بی بی پاک نے خیمے سے جب آواز سنی تو آواز دی حسین کو، حسین بھیا لشکر آ رہا۔ ایک مرتبہ حسین بیدار ہو، دیکھا لشکر آ رہا۔ حضرت عباس سے کہا کہ عباس بھیا ان سے جا کے بات کرو، آج کی رات ہمیں مہلت دے۔ لیکن جو جملے حسین نے بولے، کہا یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی، عباس سوار، میری جان تجھ پہ قربان ہو، جا کے پوچھو ان سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے۔ حسین نے کوئی مبالغہ نہیں کیا یہ کہہ کر کے کہ میری جان آپ پہ قربان۔ یہ ادب ہے ائمہ طاہرین کے سامنے کہ جب بھی کوئی آ کر کے ائمہ سے کوئی بات بھی کہنا چاہتا تھا، پہلے یہ جملہ بولتے تھے کہ میری جان آپ پہ قربان، نفسی لک الفدا، یا کہتے تھے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کوئی سوال اس کے بعد کیا جاتا تھا۔ یہ ادب ائمہ کے سامنے رہا ہے اور یہ تربیت کی گئی۔ جو ائمہ کو ماننے والے تھے انہیں ائمہ کے سامنے آ کر کے اس طرح سے خطاب کرنا چاہیے۔ پاک پیغمبر کے لیے خطاب کرنے کے لیے خدا نے فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ آ کے گفتگو کرنی ہو تو کیا طریقہ کار، خدا نے فرمایا۔ ان ہستیوں کے سامنے جب انسان جاتا ہے تو اس ادب کا تقاضا ہے۔ قتادہ آیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی، اس نے آ کر کے حضرت سے پوچھنا چاہتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، آ کر کے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا۔ جب بیٹھا تو عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، مالک کے پاس گیا ہوں اور علماء کو دیکھا ہے، ابن رسول اللہ کسی کے سامنے جا کر اس طرح ہیبت کا احساس نہیں ہوا جیسے آپ کے سامنے ہوا۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، انت بین یدی بیوت نازن اللہ ان ترفع، تو اس جگہ پہ ہے جسے خدا نے عظمت قرار دیا ہے، خدا نے جسے عظیم قرار دیا، تو اس جگہ پہ موجود ہے، مجھے نہیں پتا۔ لہٰذا ائمہ طاہرین کا یہ ادب ہے کہ جب کوئی حضور میں جاتا ہے اور فرق نہیں کرتا کہ ذری پہ جائیں یا امام موجود ہو وہاں پہ جائیں، کوئی فرق نہیں کرتا، یا تو ممات معصومین کے لیے کوئی فرق نہیں کرتی، لہٰذا ذری میں بھی جائیں تو اذن دخول شرط قرار دیا گیا، ادب میں سے قرار دیا گیا کہ ادب معصوم یہ ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو بغیر اذن لیے، لہٰذا اذن لیا جاتا ہے۔ جیسے معصوم کا ادب قرار دیا گیا اذن لینے کے لیے، اسی طرح حضرت عباس کے لیے ادب قرار دیا گیا اذن لینے کے لیے۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا، مولا حسین مبالغہ نہیں کر رہے، یہ جملہ کہہ کر کے حضرت عباس کو بے نفسی انت یا اخی، میری جان تجھ پہ قربان ہو میرے بھائی، یہ مسلمات مقتل میں سے ہے کہ سید الشہداء نے یہ جملہ فرمایا۔ بعض باتیں تاریخی لحاظ سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، جیسے یہ بات کہ حضرت عباس جنگ صفین میں شریک تھے، ابو الشعثاء کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا، ابو الشعثاء کو قتل کیا، یہ تاریخی طور پہ کوئی ایسی ثابت شدہ بات نہیں ہے، صرف خوارزمی نے مناقب میں اس کو ذکر کیا، کسی اور تاریخ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لہذا حضرت عباس شریک تھے صفین میں، جنگ نہیں کی حضرت عباس نے، 11 سال اس وقت سن تھا۔ خوارزمی کہتا ہے کانا رجلا تاما کاملا، عباس پورے مرد تھے صفین میں، نہیں حضرت عباس 11 سال، 36 ہجری میں صفین شروع ہوئی اور 37 ہجری میں ختم ہو گئی، 37 ہجری کے آخر میں جنگ صفین ختم ہو گئی، تو 37 ہجری میں بھی اگر شمار کریں 11 سال بنتے ہیں حضرت عباس، اگر 36 شمار کریں تو 10 سال بنتے ہیں حضرت عباس کی عمر کے۔ ہاں ایک واقعہ ہے کہ مولا امیر نے عباس کا لباس لیا، ابو قریب جب آیا مقابل میں تو حضرت نے عباس سے کہا کہ عباس بیٹا اپنا لباس اتار کے مجھے دو۔ مولا نے لباس پہنا حضرت عباس کا اور لباس عباس میں جا کر کے حملہ کیا مولا امیر المومنین۔ یہ واقعہ ملتا ہے، باہر کے کچھ واقعات اس طرح سے ہیں جو تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ
مسلمات مقتل میں سے ہے کہ سید الشہداء نے حضرت عباس سے فرمایا ہے. اس جیسے موقع پہ سید الشہداء کا حضرت عباس کے لیے اس طرح سے فرمانا، یہ کس جان کی بات کر رہے ہیں؟ کسی اور جان کی نہیں بات کر رہے ہیں، یہ حسین کی جان کی بات ہو رہی ہے. حسین وہ ہستی ہے جس کے لیے امام زمان فرماتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمان کے یہ لفظ ہے کہ مولایا، یہ 3 شعبان جمعرات کا دن، یوم ولادت مولایا، میرے مولا کی ولادت کا دن ہے. امام زمان کہہ رہے ہیں سید الشہداء اتنی عظیم ہستی ہے. ہر امام یہی چاہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے لیے مخلص ہو جاؤں. ہر امام نے اس طرح سے بیان کیا. 10ویں امام بیمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی جائے میرے لیے حسین کے گنبد کے نیچے دعا کرے کہ خدا مجھے شفا دے. یہ کس خاطر کہہ رہے ہیں؟ سننے والے لوگ. اس نے جب کہا نا عبداللہ ابن فضل ہاشمی نے جا کر کے علی ابن بلال کو کہ مولا چاہتے تم جاؤ گے کربلا؟ مولا کے لیے اس نے کہا مجھے تو یہ فخر ہے، لیکن ایک سوال ہے مولا سے یہ پوچھے کہ مولا آپ امام معصوم ہیں، مجھ جیسا گناہگار آپ کے لیے دعا کرے. جا کر کے پوچھا مولا وہ علی ابن بلال یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امام معصوم ہیں، میں کیا آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا کہ خدا بند عظیم پسند کرتا ہے بعض جگہوں پہ دعا کرنے کو. ہمارے جد حسین کی قبر ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں خدا چاہتا ہے جا کر دعا مانگی. 10واں امام وہ ہستی ہے جو نہ سید الشہداء کی قبر کی زیارت کر سکے نہ حج کر سکے. اس طرح سے سختی میں زندگی گزاری، 42 سال 41 سال عمر مبارک. نہ حسین کی قبر کو دیکھا، نہ کعبہ کے جا سکے حج کے لیے. کتنا درد تھا دل میں 10ویں امام کے کہ میں اپنے جد کی قبر پہ حاضر نہیں ہو سکا ہوں، لہذا کہتے ہیں کوئی جائے میرے لیے دعا کرے قبر حسین پہ جا کر. حسین وہ عظیم ہستی ہے. جانتے ہو کہ معصوم جب دنیا سے جا رہے ہیں ان کی خواہش تھی کہ حسین ہمارے پاس ہو. پیغمبر اکرم افضل ترین ہستی اس کائنات کی، سب خاتم. مولا امیر نے کہا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں. خود بیان کرتے ہیں مولا امیر کہ پیغمبر کا آخری وقت ہے، ہم اطراف میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ جب آنکھیں کھولی مجھے کہا علی حسین کو میرے سینے پہ لٹا دو، یہ میرا آخری وقت، حسین کو میرے سینے پہ لٹاؤ. مولا امیر کا آخری وقت ہے. حسین سے کہا بیٹا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. امام حسن کا آخری وقت ہے. حسین سے ایک مرتبہ آ کر کے جب حسین تشریف لے گئے گلے میں بازو ڈال لی، روئے بڑی دیر تک. یہ میرا آخری وقت ہے حسین، میں دنیا سے جا رہا ہوں. حسین رو پڑے. بھیا آپ کی یہ مصیبت دیکھ نہیں سکتا. فرمایا اللہ یوم کا یا ابا عبداللہ، یہ مصیبت کیا ہے میرے حسین؟ جو آپ کی مصیبت آنے والی ہے نا، کائنات میں کوئی دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اتنی عظیم مصیبت تجھ پہ حسین آنے والی. یہ وہ حسین ہے جو کہہ رہا ہے کہ عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو، میرے بھائی جاؤ ان سے پوچھو جا کر کے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، تشریف فرما ہے. عبید اللہ ابن عباس داخل ہوئے. یہ وہ بیٹا ہے حضرت عباس کا جس کے ذریعے سے حضرت عباس کی نسل چلی. اس کے علاوہ 2 یا 3 بیٹے اور نسل نہیں چلی حضرت عباس کی، صرف عبید اللہ سے نسل چلی. اور آگے عبید اللہ کی اولاد میں بڑے بڑے علماء، شعراء، قاضی، قضات موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں. حضرت عبید اللہ، جب حضرت عبید اللہ داخل ہوئے نا، سید الساجدین نے دیکھا استعبرا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جب عبید اللہ کو دیکھا. کہا کہ سب سے سخت ترین دن پیغمبر اکرم پہ تھا جس دن اسد اللہ و اسد رسول ہی
احد میں خدا کا شیر اور رسول کا شیر حمزہ شہید ہو گئے. اس کے بعد سخت ترین دن موتا کا دن تھا جس دن جعفر ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے. اور پھر فرمایا لا یوم کا یوم الحسین. بے شک یہ دونوں دن بڑے سخت تھے لیکن یوم حسین کی مانند کوئی دن نہیں تھا. حسین کربلا میں اکیلے تھے. 30,000 افراد جمع ہو گئے حسین کے قتل کرنے کے لیے. ہر ایک حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے خدا کی قربت کی خاطر. رحم اللہ امی العباس. خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پہ. 3 لفظ سنے جو حضرت عباس کے لیے یہاں پہ فرماتے ہیں. آسرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ. خدا رحمت کرے چچا عباس پہ جس نے حسین کو ترجیح دی اپنی ذات پر. و ابلا خوب امتحان دیا عباس نے. وفدا اخاہ بنفسہ اور اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کر دیا حتی قطعت یداہ. اس طرح جنگ کی کہ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. خداوند عظیم نے ان بازوؤں کے بدلے عباس کو پر عطا کیا ہے جو جعفر ابن علی ابن ابی طالب کی طرح جنت میں پرواز کرے گا. اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے انا للعباس من عند اللہ تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. ہمارے چچا عباس کو خداوند عظیم کے نزدیک ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن سب شہداء عباس کی اس مقام و منزلت پہ رش کرنے والے ہوں گے. یہ کون سی منزلت ہے حضرت عباس کی؟ کتنا بڑا مقام خداوند عظیم نے عطا کیا کہ باب الحسین قرار دیا گیا حضرت عباس کو. یہ کیسی منزلت ہے کہ قیامت کے دن ان شہداء میں کہا سب کے سب شہداء عباس کے مقام پہ رش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنا بڑا مقام ہے. یہ جو ذکر کیا گیا ہے نا کہ قیامت کے دن جب نبی آئیں گے پیغمبر اکرم کے پاس, یا رسول اللہ شفاعت کری, آج آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے. رسول خدا مولا علی کو بھیجیں گے بی بی پاک کے پاس, جاؤ علی میری بیٹی سے کہو کہ آج شفاعت کے لیے کیا ہے. جب علی آئیں گے بی بی پاک کے پاس, بی بی پاک کہے گی کہ میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو آج قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ہے مقام اور عظمت اور عباس کی جو قیامت کے دن سب شہداء دیکھیں گے کہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت عباس کو حاصل. کتنے مرحلے آئے عباس کی زندگی میں. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر پڑتے ہیں. عباس جوان ہے اس وقت. امام حسن 50 ہجری میں شہید ہوئے. حضرت عباس کی عمر مبارک اس وقت 24-26 سال ہے. جوان, انتہائی جوانی. اور حضرت عباس کے بارے میں کان کالطود العظیم, کان کالطود العظیم, ایک بڑی چٹان کی مانند حضرت عباس تھے. اتنا بڑا قد تھا حضرت عباس کا کہ کان قد یرکب الفرس المتاہم, ایک جو بڑے قد کا گھوڑا فرض کر سکتے ہیں, عباس اگر اس گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے تھے تو عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. اتنا بڑا قد تھا حضرت عباس کا کہ دیکھ کر کے دل دہل جاتے تھے لوگوں کو جب حضرت عباس کو دیکھتے تھے. اسی واسطے تو صفین میں 11 سال کے ہیں اور مولا امیر نے لباس پہنا حضرت عباس کا. اور سید الشہداء نے وہ جملے بھی اسی طرح کہے تھے نا جب حضرت عباس گر گئے گھوڑے سے, جا کر کے کہا عباس جو آنکھیں آج تک سکون سے سوتی رہی نا اب وہ سکون سے نہیں سوئیں گی. اور عباس تیری زندگی سے دشمنوں میں جو بے سکونی تھی نا آج وہ بے سکونی ختم ہو, اب وہ سکون سے سوئیں گے. رسول زادیاں اب بے سکون ہو گئے جو کہ عباس چلے گئے. جب تک عباس رہے نبی کی بیٹیاں مطمئن رہی. بچے جب بہت پیاس ہوتی تھی تو عباس سے آ کر کے عرض کرتے تھے چچا ہم پیاسے ہیں. سقا جو کہا جاتا ہے حضرت عباس کو اس لیے کہ سیرابی کی ذمہ داری حضرت عباس کو دی تھی مولا حسین. سارے راستے میں مدینہ سے لے کر کے کربلا تک حضرت عباس سقا تھے, بچوں کو سیراب کرتے تھے. جب پانی کی ضرورت پڑی عباس پانی لے آؤ, عباس میرے بچوں کو پانی پہنچاؤ.
حضرت عباس بندوبست کرتے رہے سارے راستے میں. یہی وجہ ہے کہ سکا جو حضرت عباس کو کہا گیا یہ عاشور کے دن سے نہیں کہا گیا. اس سفر کربلا میں حضرت عباس سکا رہے ہیں. سید الشہداء نے ذمہ داری لگائی تھی میرے بھائیو تو ان بچوں کو پانی پلانا. اور یہی وجہ ہے کہ عاشور میں بھی بچے بار بار آ کر کے حضرت عباس سے کہتے تھے چچا ہم پیاسے. تو یہ ہستی جو اس طرح سے عظیم تھی اور اتنا طاقتور تھا، جب جنازہ امام حسن کو دیکھا نا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، تلوار نکالنا چاہتے ہیں، حسین نے ہاتھ رکھ دیا. نہیں عباس، کوئی ایک لفظ نہیں بولے عباس. بھیا حسین کیوں نہ، عباس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایسا کام آپ کیوں کر رہے ہیں. فرمایا مولائی آپ کہو. خاموش ہو گئے. کتنا مشکل ہے انسان کے لیے ایسے موقع پہ صبر کرنا. اپنا بڑا بھائی، اپنا امام، شہادت کے بعد جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے ہوں، اور تیر مارنے والے اتنے طاقتور نہیں تھے. حضرت عباس اگر کھڑے ہو جاتے تلوار لے کر کسی کو زندہ نہ چھوڑتے. ایک پاک پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر یہ سارے انسان ابو طالب کے بیٹے ہوتے نا، دنیا میں بزدلی موجود ہی نہ ہوتی. حضرت ابو طالب نے اس طرح سے اولاد عطا کی ہے دنیا کو. لیکن مولا حسین نے جب فرمایا عباس خاموش، بالکل کچھ بھی نہیں کہا کہ بھیا یہ اتنا بڑا ظلم، نہ خاموش ہو گئے. حسین جو کہہ رہے ہیں، لہذا ہمیشہ سر جھکا کر کے حسین سے بات کرتے تھے. سیدی مولائی، میرے سردار، میرے مولا. عاشور کے دن بار بار تشریف لا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدی مولائی مجھے اجازت. حسین روک لے. نہیں عباس، خاموش ہو جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے. کسی موقع پہ نہیں کہا کہ مولا میں جاؤں، میں شامی کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں کسی موقع. حسین جب خود اجازت دیں گے عباس تب تشریف لائیں گے. یہ جملے آ کر کے کہتے تھے قد سئمت الحیات. مولا عباس کا دل اب زندگی سے تنگ ہو گیا. یہ بچوں کی آوازیں جو ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ العطش العطش کی آوازیں مولا میں برداشت نہیں کر سکتا. ضرور پڑھے زیارت حضرت عباس جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی، اور وہ جو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمائی. سلام حضرت عباس پہ چھٹا امام بھی کر رہا ہے، چوتھے امام بھی کر رہے ہیں، 12ویں امام بھی کر رہے ہیں. حضرت عباس پہ سلام معمولی بات نہیں ہے کہ امام معصوم سلام کرے. یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عباس معصوم ہے. امام معصوم جس کی زیارت کو اس طرح سے بیان کرتے، جو الفاظ جو انہوں نے ارشاد فرمایا چھٹے امام نے کامل الزیارات میں دیکھے، مفاتیح الجلال میں دیکھے، وہ اس خاطر نہیں ہیں کہ ہمیں سکھا رہے ہیں، خود اس میں شامل نہیں ہے. نہ، فرمایا اس طرح سے زیارت کی جانی چاہیے. پہلے اذن دخول میں یہ لفظ ہے سلام اللہ و ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین والشہداء والصدیقین والزاکیات والطیبات علیکہ یا عباس، علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. اللہ کا سلام، ملائکہ مقربین کا سلام، اولیاء و صالحین کا سلام، اور پاکیزہ ترین سلام آپ پہ اے امیر المؤمنین کے بیٹے. ترتدی و ترو، صبح بھی ہوں اور شام بھی ہوں. یہ امام معصوم سلام کر رہے حضرت عباس پہ، صبح بھی اور شام بھی، ہر وقت عباس آپ پہ سلام ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ داخل ہو جائیں، یہ اذن دخول، جب آپ داخل ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ اس میں ایک جملہ ہے وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، خداوند عظیم نے آپ کے ذکر کو مقام علیین میں بلند کیا ہے. حضرت عباس، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ معصومین کا ذکر کیا گیا ہے. خاص ہے معصومین کے ساتھ مقام علیین،
حضرت فرماتے ہیں کہ اے عباس تو وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر علیین کے مقام پہ خدا نے بلند کیا. یہ عصمت کی دلیلیں ہیں حضرت عباس کی. اور پھر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد الاخ المواسی نفسہ اخیہ، کہ وہ بھائی جس نے اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کر دیا. عباس میرا سلام ہو آپ کے اوپر. اور حضرت عباس اس حوالے سے عظمت انسان شمار نہیں کر سکتا. حضرت فرماتے ہیں کہ اشہد لک بالتصدیق والنصیحہ والوفاء والنصیحہ لأخیک، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے تسلیم کیا اپنے آپ کو حسین کے، کس طرح سے آپ نے تصدیق کی حسین کی، کس طرح سے آپ نے نصیحت و وفا کا حق ادا کر دیا ہے حسین پر. یہ معصوم شہادت دے رہے ہیں، چھٹے امام شہادت دے رہے ہیں کہ عباس یہ ساری خصوصیات آپ میں پائی جاتی تھی. تصدیق ہے، نصیحت ہے، تسلیم ہے حسین کے سامنے. اور اس تسلیم کا واقعہ جواب نہیں ہے کہ کس طرح سے حضرت عباس صبر کرتے رہے ان منزلوں میں کہ جہاں پہ انسان، ایک شجاع انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ صبر کر سکے. ان منزلوں میں ایک ایک شہید کربلا میں جاتا رہا، عباس شاہد رہے، ایک ایک شہید. ایک وقت آتا ہے جب حسین اور عباس اکیلے بچ جاتے ہیں. آ کر کے عرض کیا مولا اجازت. فنظر الیہ، حسین نے عباس کے چہرے پہ نظر کی اور کہا کہ عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرا علمدار. عرض کیا مولا وہ کہاں رہا لشکر جس کا میں علمدار تھا. مولا اجازت دے. کا سئمت الحیا، صبح سے اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہوں. اب تو مولا یہ آوازیں برداشت نہیں ہو سکتی جو بچے کہہ رہے ہیں. کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو عباس فَطْلُبْ شُرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ، اس قوم سے جا کر کے پانی کا گھونٹ طلب کرو. یہ بچوں کی آوازیں سنیں نا، عباس خیموں سے کیسے آوازیں آئیں. عباس یہ واحد جنگجو ہے، واحد شہید ہے کربلا میں جو تلوار لے کر کے نہیں گیا کربلا میں، نیزے کے ساتھ گئے تھے. آئے خیام میں آ کر کے سکینہ سے کہا کہ بیٹی سکینہ مجھے مشق دیجئے، میں پانی کے لیے جا رہا ہوں. سکینہ نے مشق دی. عباس نے علم کو لیا اور عجیب شجاعت کی ترجمانی اس علم نے کی شام کے دربار میں کہ یہ جب علم پہنچا تو پورے علم کے اوپر تلواروں کے بہت زیادہ نشان تھے. صرف ایک جگہ بچی ہوئی تھی جس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا عباس. یزید نے جب دیکھا نا ایک مرتبہ حیرت زدہ رہ گیا. پوچھتا ہے کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا گیا یہ عباس ابن علی کے ہاتھ میں تھا علم. تعجب کیا کہ دیکھے عباس کا آخر وقت تک اتنی تلواریں لگی عباس کے جسم پہ اور اتنے تیر لگے کہ کوئی جگہ خالی نہ بچی جسم عباس کی، لیکن وہ علم والی جگہ جو ہاتھ کی ہے نا وہاں پہ کوئی نشان موجود نہیں تھا. آخر تک عباس اپنے علم کو سنبھالے رہے. اجازت لی، میدان میں آئے. خیام میں حالت یہ تھی کہ عباس جب تشریف لے گئے تو سب بیویاں خیمے کی کنات کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پشت پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی. ایک خاموشی خیام بالکل، اس لیے کہ یہ آسرا جو عباس کا آسرا ہے یہ اگر چلا جائے تو پھر بے سکونی ہوگی بیویوں. ایسا سب بیویاں خاموش. سید الشہداء نے عباس کو بھیجا. عباس نے جنگ شروع کی. 4000 افراد کا لشکر موجود تھا کنارہ فرات کے اوپر. عباس نے 4000 لشکر کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا کہ تاریخ کا یہ لفظ ہے کہ جس طرح کی شیر بھیڑوں پہ حملہ کرتا ہے اور وہ بھاگتی ہیں آگے سے، عباس کے سامنے لشکر اس طرح بھاگ رہا تھا. عباس داخل ہوئے، پانی کی مشق بھری. پانی حضرت عباس کے گھوڑے کے پیٹ تک پہنچ رہا تھا. ایک مرتبہ جھک کر کے عباس نے ایک چلو میں پانی لیا. اس وقت کوئی عباس کو دیکھ نہیں رہا تھا.
3 दिन से काना यतलज़्ज़ा अतशन, ये लफ्ज़ है कि इतने प्यासे थे हजरत अब्बास, चूंकि बच्चों को पानी देते थे, खुद पहले से भी नहीं पी रहे थे, इतने प्यासे थे। काना यतलज़्ज़ा अतशन, प्यास से अब्बास के होंठ खुश्क हो गए थे, खुल नहीं सकते थे होंठ, हालत ये थी अब्बास की प्यास। पानी लिया हाथ में, लश्कर आदा को देखा, पानी हाथ से गिरा दिया। बाहर निकले ये कहते हुए कि ऐ जान अब्बास, अपने आप को खिताब किया, ऐ जान अब्बास, अब हुसैन के बाद जिंदा न रहना। अब्बास, हुसैन प्यासे है, हुसैन प्यासा हो और तू पानी पी ले, न मेरा दीन इजाजत देता है, न मेरा यकीन इजाजत देता है। ये कह करके अब्बास निकले। अब एक लईन ने दरख्त के पीछे छुप करके वार किया, हजरत अब्बास के दाएं बाजू को काटा। यहां पे जो रज्ज पड़ा है अब्बास ने ना, कहते हैं इन कता तुम यमीनी इन्नी ओहामी अबदन अंदीनी अन इमामिन ताहिरिन, कि अगर तुमने मुझे मेरे दाएं हाथ को कत्ल कर दिया, काट दिया है, तो मैं अपने दीन का दिफा करता रहूंगा, और उस इमाम का जिसकी इमामत पे मुझे यकीन है और आले मोहम्मद में से है, मैं उसके ऊपर दिफा करता रहूंगा आखिर वक्त तक। और फिर एक मर्तबा हजरत अब्बास का दूसरा बाजू कटा, फिर रज्ज पड़ा। अब जो रज्ज पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ऐ नफ्स, मौत के लिए तैयार हो जा, खुदा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार हो जा। अब्बास की पूरी कोशिश ये है, बाजुओं के कटने के बावजूद, कि पानी ख़याम तक पहुंचा सके। यही वजह है कि अब जिस्म अब्बास ने अपना मश्क पे झुकाया हुआ है कि जो भी तीर आता है वो अब्बास को लगे और जिस्म को न लगे, मश्क को न लगे। एक मर्तबा एक तीर आता है जो मश्क को लगता है, पानी बह निकला। अब्बास मुतरद्दिद हो गए, खैमों की तरफ जाऊं या दोबारा नहर की तरफ जाऊं। एक मर्तबा एक लईन ने एक तीर मारा जो हजरत अब्बास की आंख में लगा। अब्बास झुके, जब तीर हजरत अब्बास की आंख में लगा और अब्बास झुके, अब लश्कर अब्बास के करीब आ सकता था। जब तक अब्बास की आंखें खुली हुई थी, किसी में जुर्रत नहीं थी सामने से आके अब्बास पे हमला कर। अब जब झुके ना अब्बास, एक मर्तबा किसी ने गुरज मारा अब्बास का सर, अब्बास जीन से जमीन पे। एक वाइज है करबला के, आयतुल्लाह सैयद कासिम के, कज़वीनी के वालिद हैं। मजलिस पढ़ी, वापस आए, ख्वाब में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम अर्ज किया, बीबी ने रुख फेर ली, कहा मुझसे कोई खता हुई भी? कहा तुम मेरे बेटे की शहादत क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज किया बीबी मैं हुसैन की शहादत आज पढ़ के आया हूं। फरमाया नहीं, मैं अपने बेटे अब्बास की बात कर रही हूं। अर्ज किया बीबी मैं अब्बास की शहादत पढ़ती। फरमाया तुम अगर शहादत पढ़ते हो तो लोगों को क्यों नहीं बताते हो कि कोई सवार जब जीन से जमीन पे आता है तो बाजुओं के बल पे आता है। बताओ ना जरा, मेरा अब्बास जब जीन से जमीन पे आया तो बाजू नहीं थे, और सीना अब्बास में जो तीर थे ना वो पुश्ते अब्बास से निकल गए। जमीन पे आते हुए पहली मर्तबा जिंदगी में कहा अस्सलामु अलैका या अखी अद्रिक अखा का, भैया आपको अब्बास का आखिरी सलाम हो, आए ना अपने भाई की मदद करें। पूछा गया क्या वजह है कि अब्बास ने जिंदगी के आखिरी वक्त में क्यों हुसैन को भाई कहा? इसलिए कि बाज़ उलमा बयान करते हैं कि अब्बास के पास बीबी पाक तशरीफ लाई थी और ये आवाज ही थी ओ वलदी अब्बास, मेरा बेटा अब्बास। अजरुकुम अल्लाह,
جب یہ سلام پہنچا نا سید الشہداء کو، حسین کھڑے ہوئے، چل پڑے. حالت یہ ہے چونکہ علقمہ تک حسین کو چل کے آنا ہے، طرفہ بین الخیام، بینہ و بین الخیام مقتصب. حسین کی حالت یہ تھی کہ ایک نظر خیموں پہ ڈالتے تھے، ایک نظر عباس کی لاش کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے کہ اگر میں اتنا دور چلا جاؤں یہ لعین خیموں پہ کہیں حملہ نہ کر دے. ایک نظر ادھر دیکھتے، ایک نظر آگے دیکھتے. گئے نا جہاں پہ علقمہ کے کنارے عباس زمین پہ تشریف فرماتے، جا کر کے بیٹھے عباس کے پاس. حضرت ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عباس نے کہا کہ اگر کوئی آیا ہے نا میرے سر کو کاٹنے کے لیے، میری ایک درخواست ہے، اتنی مہلت دے دو کہ میرا بھائی آ جائے، ایک مرتبہ اپنے بھائی کو دیکھ لوں، پھر میرے سر کو کاٹ لینا. حسین نے کہا عباس بھیا یہ میں آیا ہوں. حسین نے جب دیکھا نا عباس کی حالت کو، بازو کٹے ہوئے، عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر کے چوما. حسین نے بوسے لیا عباس کے بازوؤں کے، بیٹھے عباس کے سرہانے، سر عباس کو اپنی گود میں لیا. عباس نے ایک مرتبہ سر حسین کی گود سے ہٹا لیا. پوچھا بھیا کیوں سر نہیں رکھتے ہو میری گود میں؟ کہا بھیا اس لیے کہ میں غلام اس وقت دنیا سے جا رہا، میرا سر آپ کی گود میں ہے، مولا تھوڑی دیر ہوگی آپ کے سر کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حسین نے کوشش کی عباس کی لاش کو اٹھائے، ایک درخواست کی بھیا میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لانے کا، مولا میں نہیں لا سکا ہوں. حسین نے کہا کہ بھیا عباس تیرا شکریہ، اس لیے کہ میں حسین تیری لاش اٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ پہلے میرا ساتھ دینے والے تم موجود ہوتے تھے، اب حسین اکیلا رہ گیا ہے. 2 جملے ہیں. بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کا چہرے پہ شکستگی ظاہر ہو گئی، ایک مرتبہ کمر جھک گئی، یہ کہتے الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اب حسین اکیلا رہ گیا. اور حسین جب خیام کی طرف بڑھا، کسی بی بی نے جرت نہ کی عباس کے بارے میں پوچھے. سکینہ دوڑتی ہوئی آ کر کے سوال کیا بابا میرا چچا کہاں گیا؟ ایک مرتبہ آواز بلند کی واہ عباس سکینہ تیرے چچا دنیا سے چلے گئے. اور خیام میں یہ آواز عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، 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 عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر سیدہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر سیدہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر سیدہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر سیدہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس
سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا۔